السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 4 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خصوصی بلیٹن کے ساتھ۔ ہم پاکستان میں عام انتخابات کے اس اہم دن ملک کے مختلف علاقوں سے اپنے نمائندوں کی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور اہم خبریں بھی آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک اہم افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بم دھماکے اور بعد میں پولیس وین پر کی گئی فائرنگ میں 5 پولیس افسر جان دے بیٹھے ہیں اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ پولیس اہلکار الیکشن کی ڈیوٹی پر تھے۔ تو یہ خبر ہمیں موصول ہوئی ہے اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صورتحال ویسے تو عمومی طور پر جو ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ ٹھیک ہی تھی، لیکن کہیں کہیں پر اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اسلام آباد میں خواتین کے ایک پولنگ اسٹیشن سے ایک رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری ساتھی ہیں ارحم خان، انہوں نے یہ رپورٹ بھیجی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں G6 میں ایک اسکول میں موجود ہوں اور یہ حلقہ بنتا ہے NA47 اسلام آباد کا، اور یہ خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے۔ یہاں پر خواتین آ رہی ہیں، صبح 8 بجے سے پولنگ کا وقت جب شروع ہوا تو خواتین آ رہی ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہیں۔ انتخابی پرچی پر مہر سے نشان لگانے کا طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے، اور پولنگ اسٹیشن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے جہاں پہ خواتین ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان سے ان کی رائے بھی جانتے ہیں کہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کم تعداد میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور سمجھتی ہیں کہ حالات میں کچھ بہتری آئے گی ان انتخابات کے بعد۔ السلام علیکم۔ مجھے بتاؤ کہ ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ خواتین عمومی طور پر گھروں سے باہر نہیں نکلتی، وجہ کیا ہے، اور آپ امید کر رہے ہو کہ الیکشنز کے بعد کچھ بہتری آ جائے گی حالات میں؟ دیکھیں، جو حالات تھے اس میں تو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی شاید نہ نکلے اپنے گھروں سے، ایک انسرٹینٹی تھی اور ایک ہوپ بھی کافی لوگوں کی گر چکی تھی، لیکن الحمدللہ میں آج آئی ہوں، میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کافی زیادہ تعداد میں باہر آئی ہوئی ہیں، اور میں تو جہاں جہاں سے گزری ہوں میں نے عورتوں کو ہی دیکھا ہے کہ بہت پرامن اور بہت اچھے طریقے سے باہر نکلی ہیں اپنے حق کے لیے، اور ایک اویئرنیس ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ جو حالات ہیں ان کی وجہ سے آئی ہے ہمیں کہ ہر ایک کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے۔ وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ جب عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، اب سب باہر نکلتے ہیں۔ ان کی رائے ہم نے جانی کہ خواتین یہاں پر باہر آ رہی ہیں، کچھ اور خواتین بھی آئی ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہ اپنا ووٹنگ رائٹ استعمال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، ایکسکیوز می میم، آپ آئی ہیں باہر، کیا دیکھ رہی ہیں، ٹرن آؤٹ کیسا ہے خواتین کا؟ خواتین میں نے دیکھا ہے کہ کافی اس بار آؤٹ ہوئی ہیں جسٹ ٹو ووٹ، اینڈ ان کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور کس نے جیتنا ہے، تو یہ کافی آج کل میں دیکھ رہی ہوں، کافی پہلے ایسا آؤٹ پٹ نہیں تھا لاسٹ ایئر، بٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ اب کیا ہوتا ہے، ریزلٹس کیا آتے ہیں، دھاندلی ہے یا نہیں ہے، بٹ ہم تو اپنا جو بھی ہے ہمارا جو ایز اے پرسن اپنا حق دے رہے ہیں آگے۔ اچھا، کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ انٹرنیٹ بھی بند ہے، اس حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، کچھ پرابلمس بھی آ رہی ہیں؟ آبویسلی جب ہم باہر نکلتے ہیں سگنلز نہیں ہیں، اور اس سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ مے بی کوئی دھاندلی وغیرہ نہ ہو، بٹ یہ ہے کہ وائی فائی چل رہا ہے، گھر جا کے دیکھ رہے ہیں، اپنا بھی مطلب آؤٹ پٹ دے رہے ہیں کہ آپ ووٹ دیں، باہر آئیں، اور آبویسلی پریشانی تو ہے۔ بالکل، ابھی شام 5 بجے تک کا وقت ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کتنی خواتین گھروں سے باہر نکلی ہیں اور انہوں نے ان انتخابات میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ ارحم خان تھیں جو اسلام آباد میں خواتین سے بات کر رہی تھیں اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھیں۔ ہم نے اس بلیٹن کے آغاز میں آپ کو ایک خبر سنائی تھی افسوسناک کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بم دھماکے ہوئے ہیں اور بعد میں پولیس وین پر کی گئی فائرنگ میں 5 پولیس افسر جان دے بیٹھے ہیں جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ پولیس اہلکار، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ الیکشن ڈیوٹی پر تھے اور جان دے بیٹھے اور زخمی ہو گئے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک نمائندہ ہے،
عدنان بیٹنی، ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیلات پوچھتے ہیں۔ جی عدنان، بتائیے گا کہ اس دھماکے کی، اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں ابھی اسی ٹائم اسپتال سے آیا اور یہاں پر اسپتال کی انتظامیہ اور ہسپتال ایچ ڈی فرج جمیل نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 5 پولیس اہلکاروں کی ڈیڈ باڈیز اور 2 زخمی حالات میں یہاں ہسپتال لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 زخمیوں کی بھی حالت تشویشناک ہے اور انہیں فوری طور پر صوبے کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ڈیر اسماعیل خان سے وہ پشاور منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ واقعہ آج صبح سویرے ڈیر اسماعیل خان شہر سے تقریباً کوئی 40 کلومیٹر دور جو مغرب کی طرف کلاچی تحصیل کے گرا اسلم کے علاقے میں ہوا تھا، اور پولیس حکام نے بتایا تھا کہ یہاں پولیس کی پارٹی معمول کے گشت پر تھی اور انہیں آئی ڈی ڈیوائس سے اس کی گاڑی جو تھی وہ اڑائی گئی ہے۔ پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پولیس پارٹی علاقے میں جو آج ہونے والے انتخابات ہیں اس کے سیکیورٹی پر یہ مامور تھے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد پورا علاقہ جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ عدنان، یہ بتائیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے کچھ روز پہلے، تو اس کے بعد سے کیا سیکیورٹی کی کیا صورتحال تھی؟ کچھ سخت کر دی گئی تھی یا اسی طرح نارمل تھی؟ اور خاص طور پہ یہ الیکشن میں کیا صورتحال رہی اور کیا سیکیورٹی کے معاملات تھے وہاں پر؟ ڈیرہ اسماعیل خان، اگر میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو زیادہ تر حملے ہوئے ہیں یا ہم نے یہاں پہ انسرٹینٹی دیکھی ہے وہ جنوبی اضلاع اور خصوص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان میں سامنے آئی ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے پولیس پہ حملہ ہوا اور اس سے پہلے فوج پہ بھی ایک حملہ ہوا تھا جس میں فوج کے مطابق 30 اہلکار اس میں جاں بحق ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو ریسنٹلی حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہی تحفظات تھے کہ یہاں پر الیکشن میں بھی لوگ اور یہ حملہ جو ہوگا وہ غیر محفوظ ہوگا، لیکن کل حکام نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے فل پروف انتظامات کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر یہاں پر 7 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ ان کو ملیشیا اور پاکستان کی خدمات بھی حاصل ہوں گے۔ آج صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ پولیس جو تھی وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نظر آ رہی تھی اور سڑکوں پر پاکستان فوج کے اہلکار بھی ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ گشت کر رہے تھے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو سڑکوں یا رستوں میں پولیس چیک پوسٹ ہیں وہاں پر انہوں نے ڈائیورشن بنائے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ بھی آج اور دنوں کی بنسبت آج کچھ زیادہ ہی سخت نظر آ رہے تھے۔ عدنان، آپ نے یہ خبر تو دی، لیکن آج صبح سے ظاہر ہے اب تو الیکشن میں کے ختم ہونے میں، ووٹنگ کے ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، تو آپ نے صبح سے اس علاقے میں دیکھا ہوگا کہ آپ گئے ہوں گے، لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں کہ یا خوف زدہ ہیں یا نہیں نکل رہے، تو کیا صورتحال دیکھی آپ نے؟ آج صبح سویرے جب ہم نکلے پولیس اسٹیشن کی طرف تو عام معمول میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتی ہے تو صبح سویرے پولیس اسٹیشن اور اس کے ارد گرد جو تھے لوگ کا بڑا رش ہوتا ہے، لیکن آج ہمیں وہ مہنگائی نظر نہیں آئی جو عموماً ہوا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کا نکلنا بھی شروع ہوا اور تھوڑی بہت جو لوگ تھے مطلب خواتین اور مرد وہ بھی نکل رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، لیکن جس انداز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عموماً ہم نے الیکشن میں دیکھے اس انداز میں لوگ نظر نہیں آ رہے، اور یہاں پر ہمارے جو لوگ بات کر رہا تھے کہ عموماً لوگوں کے اندر ایک خوف ہے، یہاں پر جو ایک انسرٹینٹی کی سچویشن کریٹ ہوئی تھی اور اس وجہ سے لوگ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے تھے، تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک سیاسی پارٹی کے خلاف جو کریک ڈاؤن تھا تو یہ بھی لوگ بتا رہے تھے کہ شاید وہ بھی اس خوف سے نہیں نکل رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو جائے، لیکن ڈیخا میں جو یہ واقعہ پیش آئے تو اس کے بعد ہم تھوڑی بہت دیکھ رہے ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے ارد گرد یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے کیمپ پہ لگے ہوئے ہیں اور ان پہ لوگوں کا جو رش ہے وہ بھی ابھی نظر آ رہا ہے۔ عدنان، آپ کو دقت محسوس ہوئی ہم سے بات کرنے میں؟ کیونکہ موبائل پہ بھی بندش ہے اور جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی پوری طرح سے کام نہیں کر رہا، تو آپ کس طرح ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور کیسے آپ حالات دیکھ رہے ہیں وہاں؟ بالکل یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آج پورے پاکستان کے اندر موبائل سروس یا اس کے جو 3G یا 4G انٹرنیٹ ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور یہ میڈیا کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے۔ PTA کی جانب سے بھی ابھی ایک خبر آئی کہ انہیں خود بھی اس کی معلومات نہیں ہے کہ یہ کیسے معطل کر دیے گئے ہیں۔ ابھی اس ٹائم میں کچھ عرصہ پہلے ہسپتال میں تھا، ہسپتال میں میرے ساتھ کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ابھی میں پریس کلب آ کے تو پریس کلب کے اندر یہاں پہ لینڈ لائن لگا ہوا ہے جو کچھ مخصوصی علاقوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی میں آپ کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب سے کنیکٹ ہوں
اور اسی کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا مشکل ہے آج کے نہ کوئی اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے. آج بھی یہ خبر جب صبح سویرے آئی تھی تو اس کا کچھ کنفرمیشن نہیں ہوتا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. لیکن ابھی جب ڈیر اسماعیل خان ہسپتال یہ ڈیڈ باڈیز لائے گئے اور ہم فزیکلی وہاں پہ گئے تو ہمیں وہیں سے کنفرم ہوا کہ ان میں اتنے نقصانات جو ہیں. اچھا اطلاعات آ رہے ہیں کہ ٹانگ ضلع میں بھی 2 جگہ پہ جو ہے. ایک خبر اور بھی ہمیں موصول ہوئی ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی NDM کے چیئرمین محسن داوڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں پولنگ اسٹیشنز پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو قابض ہو رہے ہیں. کیا آپ نے کوئی خبر سنی ہے اس طرح کی اور کیا یہ ایسا سچ ہے؟ یہ اب سے کچھ دیر پہلے محسن داوڑ سے واٹس ایپ کے ذریعے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے بھی کنفرم کرا دیا کہ تقیع کے علاقے میں فیمل پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر صبح سویرے جب ان کے ایجنٹ جا رہے تھے تو پہلے ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد اسی پولنگ اسٹیشن کی کنٹرول جو ہے وہ طالبان نے سنبھالا ہوا ہے. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو رابطہ ہے وہ شمالی سطح کی انتظامیہ اور پولیس سے ہو جائے چونکہ موبائل سروس آج سسپینڈ ہے معطل ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کوئی خاص رابطہ نہیں ہو رہا. لیکن وہاں سے بنو ڈویژن سے بھی کچھ خبریں موصول ہوئی ہے اور وہ بھی اس حد تک کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ پولیس اسٹیشن ابھی تک بند ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تبیعی کے علاقے میں کل ایک پمفلیٹ بھی تقسیم کیا گیا تھا جس میں محسن داوڑ کے جو ووٹرز تھے اس کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ ووٹرز کے لیے سامنے نہ آئے. لیکن بعد میں اس پہ تحریک طالبان پاکستان کا نام لکھا ہوا تھا لیکن بعد میں تحریک طالبان پاکستان نے اس کو ڈینے کیا اور اس کو جیلی قرار دیا. لیکن آپ کو یہ بتا چلوں کہ اس سے پہلے جو محسن داوڑ پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں وہ محفوظ رہے تھے تو وہ بھی اسی علاقے میں محسن داوڑ پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر محسن داوڑ نے اپنا جو پولیٹیکل کمپین تھا وہ مطلب جس طریقے سے وہ کر رہے تھے اسی طریقے سے وہ قائم نہیں کر سکے. بہت شکریہ عدنان، آپ نے بڑی تفصیلی رپورٹ ہمیں دی. ہم آپ سے پھر بھی رابطہ کریں گے. اور لاہور سمن خان نے ایک رپورٹ دی ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ لاہور کے شہریوں کی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اطلاع ہے. تو یہ ایک رپورٹ ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے حلقہ 119 میں. ریلوے کالونی کا یہ علاقہ ہے اور یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد فاروق مد مقابل ہیں. یہاں پر بھی ہم نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کیا اور لوگوں کا ہمیں ایک رش دکھائی دیا، قطاریں دکھائی دیں اور لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں. یہاں پر اب چونکہ الیکشن اور ووٹنگ کا جو وقت ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے اور چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا وہ ووٹ کاسٹ کر کے آئے اور کیسا ان کا تجربہ رہا. السلام علیکم، کیا آپ ووٹ کاسٹ کر آئے ہیں؟ جی. کیسا رہا تجربہ، کیا آئے اندر؟ لائٹ چلی گئی تو جن کو آئی سائٹ کا ایشو ہے تو وہ لوگ پھر وہاں پہ تو اندھیرا ہے، تھوڑی سی جو بھائی کی روشنی وہی آ رہی ہے تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ نشان ڈھونڈنے میں یا نام ڈھونڈنے میں، نام پڑھنے میں مسئلہ آ رہا ہے. کیا لائٹ چلی گئی یا لائٹ آف کی گئی یا پھر آپ لوگوں نے کیا وہ پریزائڈنگ آفیسر کو اس کی شکایت کی؟ نہیں، شکایت تو نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے موبائل اپنے آن کر کے رکھے ہوئے پریزائڈنگ آفیسرز نے، تو جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں. تو جہاں پر آپ نے خود اسٹیمپ لگانی ہے وہاں پہ جو ہے وہ صرف باہر کی روشنی ہے، اسی سے آپ نے ڈھونڈ کے تو اپنے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو نا نشان لگایا. اور آپ جب گئے ہیں تبھی لائٹ گئی ہے یا یہ پہلے لائٹ تھی؟ پہلے لائٹ تھی جب ہم ادھر کھڑے تھے تو پھر اس ٹائم لائن میں کھڑے تھے تو لائٹ چلی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیدہ مسائل ہیں، جیسے کہ یہاں پر جب ہم آئے تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بعض دفعہ لوگوں کو ووٹ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ آج صبح سے انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ ڈاؤن ہے اور بالکل بند ہے. لوگ 8300 جس پہ کہ جو گورنمنٹ الیکشن کمیشن نے نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی لوگ اس پہ اپنا میسج بھیج کر یہ پتہ نہیں کر پا رہے کہ پولنگ اسٹیشن ان کا کون سا ہے. اور یہ یہاں پر لوگوں کو چیدہ مسائل ہیں. الیکشن کے جو ٹائم ہے وہ ختم تقریباً ہونے والا ہے اور ہم مزید آگے بھی جاتے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن پر، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. تو یہ سمن خان تھیں جو لاہور سے رپورٹ دے رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. اگلے بلیٹن تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.